آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ایتھیس کو اسلام کی مخالفت کی وجہ سے کہ وہ اسلام بہت بڑا پرابلم ہے، دوسرے ریلیجنز کی فیور میں چلے جانا چاہیے، جا کے ان کی ٹی سی شروع کر دینی چاہیے، ان کی آڈینس کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے ویڈیوز بنانی چاہیے، بجائے کہ مسلمانوں کے لیے جو کہ یہ سیکھیں کہ اسلام کا پرابلم کیا ہے، کیا دوسروں کے لیے ویڈیوز بنانی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو کہ ریسنٹ ٹائمز میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو یوٹیوب والا کراؤڈ ہے ملحدین کا، جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، وہ اس چیز میں بہت آگے آگے ہیں۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ دنیا میں کوئی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام والے فیز سے نہیں گزرا، سب گزرے ہیں، سب نے اپنے اپنے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرسچینٹی کی اگر ہم بات کریں تو پچھلی صدی تک وہ لوگ کینیڈا میں لوگوں سے ان کے بچے چھین رہے تھے کانوینٹس میں رکھنے کے لیے، ان کو زبردستی کرسچن بنانے کے لیے، اور وہ بچے کس طرح سے مرتے تھے، سردی کے سیزن میں پورا پورا اسکول مار جاتا تھا، یہ بھی ہوا ہے، اور ماس گریوز بنا کے پھر وہاں پہ وہ بچوں کو دفن کرتے تھے۔ یہ چرچ کی سپرویژن میں ہوتا تھا، اور یہ کوئی لوگوں کو نہیں پتا کہ اس میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں چرچز اپنی اپنی جگہ پہ انوالو تھے، جو کہ لوگوں کے بچے پکڑ کے اور ان کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے کہ ہاں جی ہم ان کو خدا کے بارے میں بتائیں گے، یعنی ہم ان کو اپنے خدا کے بارے میں بتائیں گے، دوسروں کے مذہب کا جو خدا ہے وہ جھوٹا ہے پر ہمارا سچا ہے، اور ہم کیا کریں گے، ان کو اپنے خدا کے بارے میں بتائیں گے اور ان کو کرسچن بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے یہ بات پہلے بھی کئی بار اس چینل پہ کی ہے کہ کیتھولک چرچ والے یورپ میں کیا کرتے تھے کہ یہودی امیر ہوتے تھے، جب وہ کسی کرسچن میڈ کو اپنے بچے سنبھالنے کے لیے نینی کرسچن رکھ لیتے تھے، تو وہ کیا کرتی تھی، کسی دن بچے کو نہلاتے ہوئے اسے بیپٹزم دے دیتی تھی، یا چرچ میں جا کے کہتی تھی کہ میں نے بچے کو بپتسمہ دے دیا، اب یہ بچہ کرسچن ہے اور اس کے ماں باپ یہودی ہیں، چرچ آ کے ان سے ان کا بچہ چھین لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کاؤنٹلیس وارز جو کہ کرسچینٹی کے نام پہ لڑی گئی، وہ کوئی تھوڑی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ جنگیں ہیں، بہت زیادہ خون خرابہ کرسچینٹی کے نام پہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بائبل کو دیکھیں ان اٹ سیلف، تو بائبل خود آئی تھنک کہ اگر آپ کسی نے بائبل پڑھی ہو اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جا کے پڑھے اور لٹرلی آپ قرآن سے اس کا کمپیریزن کریں، تو یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ میں آدھا پاؤ بھی بھیجا ہے نا، تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ جو ظلم بائبل میں لکھا گیا ہے وہ قرآن میں وہ ظلم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن میں مسلمانوں نے کسی پوری بستی کا جینوسائیڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، صحیح ہے، کیونکہ ادھر تو جیریکو پہ جب جینوسائیڈ ہوا تھا تو اس طرح کا جینوسائیڈ تھا کہ کسی عورت، کسی بچے، کسی دودھ پیتے بچے، کسی جانور کو بھی چھوڑا نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بنو قریظہ والے واقعے سے بھی کریں اس بات کو کمپیئر، تو یہ واقعہ اس سے بڑا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ اپنی باتوں کو کرسچنز اور جوز جو ہیں وہ اس لائن پہ بھی کھیلتے ہیں کہ بائبل کی اس بات کو ہم لوگوں کے ذہن میں شک کیا کہ یار یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور لوگ اس کو سائیکولوجیکل گیم ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا جی، اس لیے ہم تو جی اس کو نہیں مانتے، سدم اور عمورہ نہیں ہوا تھا جی، جیریکو نہیں ہوا تھا، ایون کہ جب یہ ڈسکوریز آ گئی ہیں کہ جیریکو شاید نہیں ہوا تھا، جیریکو کا کوئی جوئش ہسٹری سے تعلق نہیں ہے، تو یہ اس چیز کو بھی جو کہ ان کی اپنی سٹوری کو جھوٹ ثابت کرتی ہے اسے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ایکسٹریم ڈسپٹیونیس اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ہے جو ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر آپ امریکہ کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں، نیوزی لینڈ کو دیکھیں، دنیا کے کون سے جزیرے، کون سا نئی لینڈ جو انہوں نے ڈسکور کی تھی، وہاں پہ کرسچنز نے جا کے ظلم نہیں کیا؟ کیا کرسچنز نے سلیوری نہیں کی؟ میں نے کرسچن سلیوری کے اوپر ایک پوری ایپیسوڈ کی تھی جس میں نے امریکہ میں سلیوری کی کیا ہسٹری تھی اور یہ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، وہ میں نے پورے کا پورا بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی بہت سے وائٹ سپریمسسٹ جو کرسچن ہیں وہ اسی طرح کی باتیں بٹوین دا لائنز ہمیشہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں نکل کے دیکھیں تو آپ کو کہیں گھروں کے سامنے کنفیڈریٹ فلیگ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کنفیڈریٹس جو تھے وہ تھے جو سلیوری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کنفیڈریٹ فلیگ میں نے خود دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سارے ڈرامے یہ کرسچینٹی سے شدید طور پہ جڑے ہوئے ہیں۔ کرسچینٹی آج ایک بہت بڑی دنیا میں اینٹی سائنس بیہیویئر کی جو سب سے بڑا کام جو اینٹی سائنس ہوتا ہے، جو ویکسینز کے خلاف ہوتا ہے، جو ایوولوشن کے خلاف ہوتا ہے، جو اور چیزوں کے خلاف ہوتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ وہ کرسچنز کرتے ہیں۔
مسلمانوں کی بیچاروں کے پاس نہ اتنے پیسے ہوتے ہیں اور نہ وہ اس لیول پہ جا سکتے ہیں. مسلمان صرف اپنی ایکسٹریمسٹ باتیں ہی کر سکتے ہیں. وہ ڈسپٹیولی اصل میں سائنس کے اور نان بلیف کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے, ریشنلٹی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, تو وہ کرسچنز ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی وہ کرسچنز, کین ہیم ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر وہ مائیکل بیہی ہو گیا. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے کہ کرسچینٹی کی جو فورسز ہیں ایک طرف, اب آپ دیکھیں وہ جو حضرت نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی, وہ ٹوٹلی کین ہیم کو اور مائیکل بیہی کو کاپی کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر بات ان کی اٹھاتا ہے اور اسے اٹھا کے کاپی کر کے ادھر لے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک اسپیکٹرم ہے کرسچینٹی کا. دوسرے اسپیکٹرم پہ ڈیوڈ وڈ جیسے لوگ کھڑے ہیں جو کہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن بہت اچھا ہے اور ہم اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں. جے اسمتھ جیسے, ڈیوڈ وڈ جیسے, اور وہ جھوٹے اور فراڈی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو کہ ان کے ریلیجن کو سوٹ کرتی ہے اور اسلام کو سوٹ نہیں کرتی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ بات ایسی کرتے ہیں, جو پرابلم میں نے کئی بار چیلنج کیا کہ جو پرابلم کوئی مجھے اسلام میں نکال کے دکھائے گا وہ میں کرسچینٹی میں اس کو نکال کے دکھا دوں گا. میں بائبل سے آپ کو قرآن سے 10 گنا زیادہ ظلم والی بات نکال کے دکھا سکتا ہوں, ادھر لکھی ہوئی ہیں. اس میں اس سے زیادہ مسوجنسٹ باتیں آپ کو نکال کے دکھا سکتا ہوں, اس سے زیادہ ہوموفوبک اور اینٹی ہیومن باتیں میں بائبل سے آپ کو میں نکال کے دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے بیچارے پاکستانی ایکس ملحدین جو ہیں, ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ تو بس ٹونیوں کے آگے باجا بجانا ہے, انہوں نے ٹونیوں کے آگے لیٹ جانا ہے, اوندے لیٹ جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتانا ہے انہوں نے, تو ان بیچاروں کو کیا پتا. وہ تو بھائی ٹونیوں کی ملک یمین کا ملک یمین اور ڈیوڈ وڈ کا ملک یمین دونوں بنے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ جو پیلسٹائن والا ایشو ہے اس میں یہ لوگ جس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ریلیجس رائٹ کو دیکھیں, اسرائیلیوں کا اس زمین پہ صرف ایک رائٹ ہے, وہ ہے ریلیجس رائٹ. یعنی اور وہ بھی وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, وہ رائٹ ہی جھوٹا ہے اصل میں. جو ریلیجس رائٹ وہ ایگزرٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے, وہ اصل میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ وہ ان کی زمین نہیں ہے. بائبل, آپ بائبل جیسی جھوٹی کتاب کو بیس بنا کے جو ہے نا اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے, اور بائبل جھوٹ ہے. ایون کہ اگر ہم پرانے وقتوں میں امرنا لیٹرز کو دیکھیں اور ہم جو وکٹری سٹیلے تھا اس کا کیا اس کا نام تھا یار میرے ذہن سے نکل, ریمسیس دا گریٹ کا, اس میں دیکھیں تو اسرائیل نام کا ایک ورڈ ملتا ہے اور وہ بہت چھوٹا ورڈ ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ اسرائیل ہے تو وہاں پہ 10 اور قومیں جن کا حق اسرائیلی مانتے ہی نہیں ہے اس زمین پہ, 10 اور قوموں کا نام لکھا اور ایک ان کا نام بیچ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیوڈ وڈ نے کیا کیا, اس نے اپوسٹیٹ پروفٹ نے یہ کہا جو کہ اپوسٹیٹ اللہ دین نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, میں اس کو فالو نہیں کرتا ٹویٹر پہ. ٹھیک ہے, اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا اور اس نے اس کی ٹویٹ بھی دکھائی. وہ کہتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کم کر رہا ہے, اسے زیادہ کرنا چاہیے. یہ ایک ٹپیکل اینٹی ہیومن بیہیویئر ہے, اینٹی ہیومن. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پرابلم اسلام سے ہے, ہمیں پرابلم مسلمان سے نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی ہیومن رائٹس کی جہاں پہ بات آئے, ہمیں ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, چاہے کوئی مسلمان, کوئی ہندو, کوئی کرسچن, کو کیسا بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, ہمیں اس کے ہیومن رائٹس کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہیومن رائٹس کی جنگ کو وہی سمجھ سکتا ہے جو یہاں تو خود وکٹم رہا ہو, یہاں اچھے طریقے سے ایجوکیٹڈ ہو. جاہل بندے کو ہیومن رائٹس کی جنگ سمجھ نہیں آتی کہ امپرسنل ہو کے لوگوں کے حقوق کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے, اور اپنے دماغ میں لوگوں کی آئیڈیالوجی اور لوگوں کے ہیومن رائٹس کو کمپارٹمنٹلائز کیسے کیا جاتا ہے. یہ جاہل لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پہ کہیں کوئی شخص آپ کو ہیومن رائٹس کے معاملے میں بکواس کرتا ہوا دکھائی دے گا, یہ یاد رکھیے گا کہ وہ شخص اصل میں نہ تو اس نے پراپرلی چیزوں کو دیکھا ہے اور وہ انڈرسٹینڈنگ لیک کرتا ہے. بیوقوفی کا ایلیمنٹ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے نظر آ جاتا ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی کے پاس الٹرنیٹو پرسپیکٹو نہیں ہے اور یہ آدمی دوسرے کے شوز میں سٹیپ ان بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہمیں ہمیشہ سے نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں, یہاں ویسٹ میں بھی ایک جنگ جاری ہے جہالت کی
اور ریشنلٹی کی جنگ ہے. یہاں پہ جہالت کے اسپیکٹرم پہ کون کھڑا ہے, پرسپیکٹو پہ کون کھڑا ہے, کون ہے جو زبردست طریقے سے جاہلوں کی بات کرتا ہے, وہ کون ہے, وہ کرسچنز ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ابھی یہ جو پاکستانی ایکس ملحد ہے اور جو آپ کا پاسٹیٹ پروفٹ ہے, امریکن الیکشن آ رہا ہے اور میں آپ کو ابھی ایک پریڈکشن دے رہا ہوں کہ یہ آپ کو ٹرمپ کی ٹی سی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ آپ کو رائٹ ونگرز کم جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے امریکہ کے اندر, اس کی فل ٹی سی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, آپ کو لٹکے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ میری پریڈکشن ہے ابھی آپ سے, ٹھیک ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس بات میں پیسے بہت کمائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. رائٹ ونگر کرسچن کے پاس بہت پیسہ ہے, ایون کے جو ٹنی ہیں انڈیا کے, جو رائٹ ونگر ہندوتو ہے, اس سے زیادہ پیسہ رائٹ ونگر کرسچن کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ یار یہ تو پیسے بہت ہیں, یہاں سے ہمیں ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے پاس, ان کو اتنا کنسرن نہیں ہے کہ باقی کی دنیا میں کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے. وہ اپنے ملک میں بھی خوف اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ اسے پولیٹیکل مائلیج حاصل کی جا سکے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو ہاں, اسلام کے خلاف بات کرنا ضروری ہے اور وہ تو میں خود بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ اس نفرت سے نکلنا کہ بھائی آپ نے اسلام کی نفرت کو اسلام کے وکٹمز جو کہ مسلمان خود ہیں ان تک ایکسٹینڈ کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایک بڑی ہی خطرناک قسم کا, جس کو آپ کہتے ہیں نا, یہ ایک خطرناک قسم کا وہ پرسپیکٹو ہے جو کہ انسان کو ایک اینٹی ہیومن اینٹی بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے کہ لوگ بنے ہوئے ہیں, لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کسی میں عقل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہم مانتے ہیں کہ یہاں تو یہ لوگ بیوقوف ہیں, یہاں یہ لوگ انتہا کے فراڈیے اور مکار ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ باتیں ثابت بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا سارا کچھ کہ کیا کیا تماشے کیا کیا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں بھائی, کیا پادریوں نے کم بچوں کے ریپ کیے ہیں؟ کیا پادریوں نے ہومو سیکشولز کو مروایا نہیں ہے؟ کیا پادریوں کی صفوں میں بہت بڑے بڑے چائلڈ ابیوزر نہیں ہیں؟ ابھی پچھلے چند ماہ پہلے ایک بہت بڑے کیتھولک پریسٹ کو سزا ہوئی ہے اس بات پہ. چرچ کو اس کے کالے کرتوتوں کا بہت عرصہ پہلے سے پتا تھا, مگر چرچ نے کچھ نہیں کیا. اب اس کو عدالت نے سزا دیا تو وہ اندر ہوا, اور اس کے بعد پوپ نے اس کے بارے میں بات کیا. پوپ نے اس سے پہلے اس کے اوپر منہ ہی نہیں کھولا, ٹھیک ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں کیتھولک چرچ بدل رہا ہے, مگر آئی سی اٹ ادروائز. مجھے پتا کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات یاد رکھیں, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی کرسچینٹی اور ہندوازم اور جوڈائزم تو اب پرابلم نہیں ہے, وہ تو بہتر ہو گئے ہیں. ریلیجن بہتر نہیں ہوئے بھائی, ان کی کتابوں میں وہی کچھ لکھا ہے, وہی گاندہ ہے سارے کا سارا. بہتر ان ریلیجنز کے فالوورز ہوئے ہیں, اور وہ ریلیجنز کے فالوورز جو ہیں نا, وہ ریلیجن کی وجہ سے بہتر نہیں ہوئے. ایک سمپل سی مثال ہے کہ کیتھولکس جو ہیں, کیتھولک چرچ جو ہے, آپ جا کے خود فائنڈ کر لیں اس بات کو. کیتھولک چرچ پیرنٹل پلاننگ کے خلاف, یعنی بچے کنٹرول کرنے کے خلاف کہ آپ کے 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے, اس کے اوپر ان کا کلیئر فتویٰ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ خدا کی مرضی کے آپ کے کتنے بچے ہوں گے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ پوری دنیا میں کیتھولکس جو کہ اسٹانچ کیتھولک نہیں ہوتے, وہ فیملی پلاننگ کرتے ہیں, وہ 2 بچے پیدا کرتے ہیں, 1 بچہ پیدا کرتے ہیں. وہ نہیں چرچ کی بات مانتے, ٹھیک ہے. وہ نہیں مانتے, پر آپ کو پتا کہ وہ کیوں نہیں مانتے. وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو پتا کہ چرچ بکواس کر رہا ہے, چرچ فراڈ کر رہا ہے, چرچ کو کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ خدا کی مرضی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, چرچ کی مرضی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. بائبل میں خاص طور پہ ایسے مرد پہ لعنت کی گئی ہے, جیسے کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں لعنت کی گئی ہے نا. حضرت محمد نے کوئٹس انٹرپٹس کے بارے میں منع کیا تھا, ایسا ہی ایک پیسج بائبل میں بھی ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یہودیوں کا کاہن اعظم تھا, اس کا وہ اپنی بیٹے کی شادی کرتا ہے ایک عورت سے. تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اس کا پہلا بیٹا مر جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے بیٹے کو یہودیوں کے قانون کے مطابق اس سے شادی کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. یہودیوں کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کا جو بھائی ہے اس کو اس کی بیوی سے شادی کرنی ہے. اور اگر وہ بے اولاد مر جاتا ہے تو جب وہ پہلا بچہ پیدا کرے گا, ٹھیک ہے, وہ بچہ اس مرد کا ہوگا جو مر گیا,
ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں کہ 2 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی ہے اور بڑا بھائی جو ہے وہ شادی کرتا ہے اور بے اولاد مر جاتا ہے، تو چھوٹے بھائی کو اب شادی کر کے اس کی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا ہے تاکہ، اور جو پہلی اولاد پیدا ہوگی بیٹا یا بیٹی وہ اس مرد کی کہلائے گی جو مر گیا. یعنی آپ کا بچہ اصل میں آپ کا بھتیجا ہوگا، یہ یہودی قانون کے مطابق موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے پیسج، اس نے کیا کیا، وہ کیا کرتا ہے جی، وہ جو شادی کرتا ہے نا، جس کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بھابھی سے شادی کرے، وہ کوئٹس انٹرپٹس شروع کر دیتا ہے کہ سیکس کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ اپنا جو سیمن ہے وہ عورت کے اندر نہیں، اپنی اس کے اندر نہیں جانے دیتا تاکہ اولاد نہ پیدا ہو. تو خدا کی اس پہ لعنت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے جی، لکھا ہوا کہ جی اس پہ خدا کی لعنت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ اس اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ورس کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے کیتھولک چرچ، اور اس کے علاوہ کئی اور پیسیجز ہیں، امثال کی کتاب جس کو آپ پرووربس کہتے ہیں اس کے اندر، اور کئی اور کتابوں کے اندر کئی ایسے پیسیجز ہیں جہاں پہ ایسے شخص پہ جو کہ اپنی بیوی کو حاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتا، اس پہ لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ موجود ہے بہت سی جگہوں پہ، خاص طور پہ میسٹربیشن کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، نطفے کو جو ہے وہ اس کی ڈس ریسپیکٹ کرنے پہ لعنت کی گئی ہے اس شخص پہ. اور کرسچینٹی جو ہے وہ اس بات کی بیس پہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور کرسچن چرچ جو ہے وہ کونڈم کا یوز یا کسی بھی طرح کے کانٹرسیپٹیو کے یوز کو 100% غلط سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور فلپینز اور کچھ لیٹن امریکن کنٹریز جہاں پہ کیتھولسزم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لوگ بڑے اسٹانچ کیتھولکس ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، واقعی ان کے 12 بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں فلپینز اس بات کی مثال ہے خاص طور پہ کہ فلپینز میں کیتھولک جو چرچ ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ ایکٹیولی اس بات کو پریچ کرتے ہیں. اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو آپ کو کیتھولک چرچ فیملی پلاننگ کے خلاف بولتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، آپ کو امریکہ میں نہیں دکھائی دے گا، آپ کو کینیڈا میں نہیں دکھائی دے گا، یورپ میں نہیں دکھائی دے گا، اور چرچ اتنا اسٹرانگ وہاں پہ رہا بھی نہیں. مگر جہاں پہ چرچ اسٹرانگ ہے لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر، برازیل جیسے کنٹریز کے اندر، وہاں پہ وہ باقاعدہ فیملی پلاننگ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور کیتھولکس فیملی پلاننگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دنیا میں اور بھی، امریکہ میں بھی بہت سے کیتھولکس ہیں جو فیملی پلاننگ نہیں کرتے. میں خود جانتا ہوں، ایک مطلب ایک میرا دوست ہے جس کی گرل فرینڈ جو تھی وہ کسی کیتھولک فیملی سے تھی، اور وہ 12 بہن بھائی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ حساب ہے کہ یہ سارا ڈرامہ یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ اپنی جگہ پہ ان کی جہالت ایگزسٹ کرتی ہے. مگر ہمارے پاس جو ہمارے پاکستانی ایکس ملحد دین ہیں، وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سیلفش ہیں کہ ہم صرف اپنے ریلیجن کے پرابلمز دیکھیں گے اور ساری دنیا ہمارے ریلیجن کے خلاف ہمیں سپورٹ کرے، مگر ہم جا کے دوسروں کے دشمن جو یعنی ہمارے اینٹی کرسچن ایکس کرسچنز کے یا فارمر کرسچنز کے جو اینٹی ریلیجن ہے، ہم جو ان کے اینٹی مولوی ہیں، جو ان کے مولوی ہیں، ان سے جا کے ہم ہاتھ ملا لیں، ان کی ہم گود میں بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں. اور ٹھیک ہے بھائی، صحیح طرح سے ڈیوڈ کا وڈ جو ہے نا اس کی ہم تعریفیں شریفیں کریں، اور پہلے اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑا تھا جب مسلمان تھے، تو اب ڈیوڈ کا وڈ بڑی مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے. اپوسٹیٹ پروفٹ کو بھی آپ دیکھ لیں، پاکستانی ایکس ملحدین کو بھی آپ دیکھ لیں، یہی ان کے کام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جا کے ملک یمین بن گئے، وہ تو بالکل اس کا ملک یمین ہے جو ہے نا آپ کا اپوسٹیٹ پروفٹ. اور دوسری بات ہے کہ دوسرے حضرت کی آپ کیا بات کریں کہ سامنے بیٹھ کے فور ہارس مین اور ایتھیسٹ موومنٹ کی کو برا کہہ رہے ہیں، اور جناب آگے سے کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں. بولا نہیں جا رہا، ہوا نکل گئی ہے کہ ہاں جی اب میں اس کو ادھر کیا کہوں. تو بھیا آپ ضرور اپنے چینلز پہ بلائیں، مگر آگے سے کانٹیسٹ تو کریں. اور کانٹیسٹ تو آپ تب کریں گے نا جب آپ کو کچھ پتا ہو. جب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ ہے ہی نکمے ہیں، آپ نے کبھی کچھ اور اسٹڈی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ پھر ڈیوڈ کا وڈ ہی پکڑ سکتے ہیں، جیسے پہلے اللہ کی رسی آپ نے پکڑی تھی، اب آپ ڈیوڈ کا وڈ پکڑ سکتے ہیں. یہی آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہی ہو رہا ہے. ٹی سی کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیوڈ کے وڈ سے لٹکے رہیں گے اب. صحیح ہے، وہ پہلے دوسرا لٹکا ہوا تھا، اب یہ بھی لٹکے رہیں گے. تو یہ سارے ڈرامے بازی ہے، یہ سب فراڈیا پن ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں، یہ آپ بات یاد رکھیں. دیکھیں ٹنیوں کے لیے بات کو بہت بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے، تو پاکستان کو ایسے ملحدین کی ضرورت ہے جو کہ امپارشل ہوں.
جو لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہم صرف اسلام کے خلاف نہیں ہیں، ہم دنیا کی ہر جہالت کے خلاف ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ اگر اسلام کے خلاف ہیں تو آپ ٹنیوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اسلام کے خلاف ہیں. پاکستانیوں کو آپ کب بتا رہے ہیں کہ آپ اسلام کے خلاف ہیں؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ، میرا مسئلہ تو بھائی پاکستان ہے. میرا مسئلہ پاکستان کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہے کہ بھائی پاکستان میں مائنورٹیز، عورتیں، ہوموسیکشولز، ٹرانسجینڈرز، ٹھیک ہے، ریشل مائنورٹیز، ایون کہ جو اسلام کے مائنورٹی سیکٹ ہیں، ان سب کے ساتھ زیادتی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اسلام ایک ایکسٹریمسٹ فورس ہے اور اس کے فالوور جو ہیں وہ ایکسٹریمزم کرتے ہیں. میرا مسئلہ پاکستان ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی یہ دیکھیں کہ ان کو ایک آلٹرنیٹ پرسپیکٹو اسلام کے بارے میں دیا جا سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ آلٹرنیٹو پرسپیکٹو اس شخص سے بائے کر سکتے ہیں یا اس شخص کا لے سکتے ہیں جو کہ ان کو یہ دکھا دے گا کہ وہ کسی کا ایجنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہندوتوا کا ایجنٹ نہیں ہے، وہ ڈیوڈ کا وڈ پکڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ اللہ کی رسی اگر اس نے چھوڑ بھی دی ہے تو اس نے ایٹ لیسٹ ڈیوڈ کا وڈ یا پھر کوئی انکر آریہ کا وڈ نہیں پکڑا ہوا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ پارشل خود ایک جگہ پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی ریلیجن کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بہت سے ٹونیوں کو آگے بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے ساتھ. یار آئی ڈونٹ ایون کیئر کہ آپ کا میرے بارے میں اوپینین کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ڈے ون سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں پاکستان میں بلاسفمی لا کے وکٹمز کو بھی جانتا ہوں، میں اسلام کے وکٹمز کو بھی جانتا ہوں، اور میں نے پہلی بار ایک شخص کی بلاسفمی لا کے مسئلے میں ہیلپ کی کوشش تب کی تھی جب میں خود فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، پہلی بار میں نے تب کی تھی. ٹھیک ہے، کوشش میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے، اس بیچارے کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکا. آج وہ کس حال میں ہوگا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، مگر میں اس کے ساتھ ان جگہوں پہ گیا تھا جہاں پہ اس کی آواز سنی جا سکتی تھی کیونکہ وہ ان پڑھ آدمی تھا. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ اس جگہ پہ گیا تھا ضرور، اور میں جانتا ہوں کہ لوگ بلاسفمی لا کی وجہ سے کس طرح سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ماں باپ نے ان کو بےچارے فرسٹ ایئر میں اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا کہ یار جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے پاکستان سے، وہ ان کو نہیں پتا کہ پاکستان میں چیزیں چلتی کیسے ہیں. پاکستان میں لوگوں کے ساتھ بلاسفمی لا کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہوتا کیا. انہوں نے سفر بھی نہیں کیا، میں نے کیا. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میں عورتوں کو بھی جانتا ہوں، میں مردوں کو بھی جانتا ہوں، میں بچوں کو بھی جانتا ہوں، میں بہت لوگوں، میں خود اسلام کی وجہ سے پرسیکیوٹ ہوں. ٹھیک ہے، میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں پرسیکیوٹ ہوا ہوں. مگر جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہیٹ سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے، اور آپ جب تک اس ہیٹ کو آؤٹ گرو نہیں کرتے جو آپ کے اگینسٹ کیا گیا تب تک آپ کسی لیول پہ نہیں جا سکتے. آپ کو امپارشل ہو کے دیکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان جو ہے وہ بہت ایول ہے فلائنڈ. ہم کہا بھائی مسلمان بھی اسلام کا وکٹم ہے. یہ مت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غالب کرسچینٹی کا وکٹم نہیں ہے. میں بھی کرسچینٹی کا وکٹم ہوں، بہت سے ایموشنل لیول پہ، بہت سی اور جگہوں پہ میں خود کرسچینٹی کا وکٹم ہوں. ہر کوئی کرسچینٹی کا، جو کرسچینٹی کو فالو کرتا ہے اس کا وکٹم ہے. ہندوازم کے وکٹمز ہیں وہ لوگ جو ہندوازم کو فالو کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسرائیل میں آج اسرائیلی رہ رہے ہیں کیا وہ یہودیت کے وکٹم نہیں ہیں؟ وہ لٹرلی یہودیت کے وکٹم ہیں. اس لیے کیونکہ یہودیت نے ان کو اس ڈیفیکلٹ پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا جہاں پہ وہ ایک ایسا ملک بنائیں جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تب ہی دیکھی جا سکتی ہیں جب ایک انسان سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ رکھتا ہو. ریلیجن کے اگینسٹ ریلیجس ٹیمپرامنٹ رکھنا، اور وہ بھی ملحدین چھوڑ کے ریلیجس ٹیمپرامنٹ واپس رکھ لیں، اصل میں یہ دنیا کی بیوقوفی کی سب سے بڑی معراج ہے. اور یہ آپ بات یاد رکھیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ بڑے بڑے برج گریں گے. ٹھیک ہے، الٹ جائیں گے، گر جائیں گے. گر تو وہ گئے ہیں، مگر مجھے پتا لگا کہ یار وہ بڑے بڑے برجوں کو نا اصل میں کوئی اسمال کمپلیکس ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نہیں ہیں. وہ تو لیٹ جاتے ہیں ہر ایک کے سامنے، لیٹ کے بالکل لیٹے ہوئے ہیں، اور ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں جو کہ آپ کسی بھی نارمل قسم کے نارمل انٹلیکٹ کے انسان سے کریں گے ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے، نارمل بھی نہیں، بلو ایوریج. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ ان کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی جو کہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر مسئلہ زیادہ برا ہے، کیونکہ پھر وہ منافق ہیں، ہپوکریٹ. ٹھیک ہے، اور ہپوکریسی جو ہے نا، ہپوکریٹ وہ ہوتا ہے جو سچائی کا ساتھ نہیں دے سکتا، جو جانتے بوجھتے سچائی کا ساتھ نہیں دے سکتا. ہپوکریسی زیادہ، ٹھیک ہے،
یہ مسئلہ ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر میں جا کے غامدی کے پاس بیٹھ جاؤں, میں انجینئر کے پاس بیٹھ جاؤں, یا میں خادم حسین رضوی کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ جاؤں, اور میں کہوں گا یار اسلام تو بڑا مسئلہ نہیں ہے, کرسچینٹی بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے مجھے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اسے منافقت کہتے ہیں. ڈیوڈ کا وڈ کو کے عاشق بننے کا یہی مسئلہ ہوتا ہے اصل میں, ٹھیک ہے. منافقت ڈیوڈ کا وڈ کے عاشقوں میں زبردست قسم کی پائی جاتی ہے, اور وہ اس کو زبردست طریقے سے جو ہے نا یوز کرتے ہیں. دیز پیپل آر فونڈ آف ڈیوڈ وڈ نا, سمجھ جائیں آپ یہ بات. تو یہ ٹی سی کا ایک نیا طریقہ ہے اصل میں, کہ جائیں آپ اور ان کو جا کے نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی, آپ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پیسے ملنے ہیں, آپ کو ویوز ملنے ہیں, اور آپ فالس نیریٹو کے ساتھ جان بوجھ کے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بکتا زیادہ ہے. یہ تو پوسٹ ایج مطلب پوسٹ ٹروتھ ایج ہے نا آج کی. آج تو پروپیگنڈا بک رہا ہے, سب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو پروپیگنڈا بک رہا ہے. ہم تو فل آن اس ٹائم پوسٹ ٹروتھ ایج میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ زیادہ بکتا ہے, سچ بولیں تو نہیں بکتا, اس لیے کہ لوگ ریشنلی سوچنا چھوڑ گئے ہیں. لوگ صرف انفلوئنسرز کے انفلوئنس میں آ کے کسی بات کو سچ یا جھوٹ مانتے ہیں, ویسے لوگ نہیں سمجھتے. تو یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو جی گیا تھا جی, میں تو جا کے جی کرسچن سے بات کر رہا تھا, مجھے تو بڑا, میں تو کرسچن سے بات کروں گا کیونکہ میں تو ہر ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو یار ادھر ایک براؤن کرسچن بھی پھر رہا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس نے کئیوں کے چینل چلوائے ہیں, صحیح ہے, آپ کے ٹونی ایکس مسلمز کے چینل اس نے چلوائے ہیں, ٹھیک ہے. تو یار پہلے اس کا بھی تو ووڈ کو تھوڑا جا کے تھوڑی کرو نا, نالج آپ سے بہت زیادہ ہے اس کے پاس, یہ بات تو ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اسلام کا نالج تو اس نے ایسے ایسے نکمے لوگوں کو سکھا دیا, چینل سکھا دیا. تو یار جائیں نا ذرا جا کے تھوڑا ادھر بھی پاؤں کو ہاتھ لگائیں, ٹھیک ہے. کب کریں گے اس کے ساتھ سٹریم؟ کریں ضرور, مجھے بڑی خوشی ہوگی, اور وہ آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے, یقین کریں, بتا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو جائیں ایڈم کے وڈ کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں, کوشش کریں کہ یار آپ اس کو بھی تھوڑا اس کی بھی پوجا پاٹ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ذرا پتا تو چلے نا کہ آپ میں کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نہیں ہیں کہ گوری چمڑی کے نیچے لیٹ جانا آپ نے, ٹھیک ہے. تو جو براؤن ہے ان کو آپ کو پسند نہیں آ رہے, تو یار جائیں یار پلیز, ضرور اس کے پاس جائیں. مجھے اصل خوشی اس دن ہوگی جس دن آپ اس کے پاس جائیں گے. ڈیوڈ کے وڈ کے ساتھ ساتھ ایڈم کا وڈ بھی ذرا کریں, میں نام لے رہا ہوں اب, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی تھوڑی سی پوجا پاٹ کریں, تو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے کرسچن سے بات کرنا چاہتے ہیں. جائیں, کریں, ضرور کریں آپ بات, ٹھیک ہے. اور جرت تو ان لوگوں میں ہے نہیں ہے نا یار. اسی قرآن میں لکھا ہے کہ مریم بھی کماری تھی جب وہ حاملہ ہوئی تھی. تو ذرا ورجن برتھ کی سٹوری آپ بھی کر کے دیکھیں نا. یہ مسئلہ صرف اسلام کا نہیں ہے میاں, یہ جھوٹ اور سچ کی جنگ ہے. اور اگر آپ جھوٹے کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آپ کو سچا تو نہیں کہہ سکتے, آپ ہے تو جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہے تو ایک نمبر کے منافق ہیں, کیونکہ آپ جا کے ان کا ملکہ یمین بن رہے ہیں جو کہ کرسچن ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ فراڈی ہیں, جن کو سارے وہ پرابلم جو انہیں اسلام میں نظر آتے ہیں انہیں کرسچینٹی میں نہیں نظر آتے. امریکہ میں کرسچنز اپنے ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ بات یاد رکھنا کہ امریکہ میں کرسچنز کو خطرہ اسلام سے نہیں ہے, یہاں پہ کرسچنز کو خطرہ ریشنلٹی سے ہے, سائنس سے ہے. کرسچنز اسلام کو ایک فساد بنا کے صرف اس کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں ان کو خطرہ ریشنلٹی سے ہے, سائنس سے ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ ملحد ہوتے ہیں, مسلمان نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یہاں پہ امریکہ میں لوگ ایتھیسٹ بنتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہوتے. جو مسلمان بنتے بھی ہیں وہ اتنے ریشنل ہوتے ہیں, چند مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں. کوئی 10 میں سے ایک یا جو ہوتا ہے وہ شاید 2 سال کے لیے اسلام کے ساتھ سٹک کرتا ہے, اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. شاید 100 میں سے 3-4 ایسے ہوتے ہیں, جو کہ پی یو کا سروے بھی آیا تھا, جو حضرت خود دکھاتے رہے تھے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیوڈ وڈ یہاں پہ کوئی اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, تو میرے چاند نہیں. وہ اصل میں اس کا اصل مقابلہ امریکہ میں الہاد کے ساتھ ہے, 4 ہارس مین کے ساتھ ہے, جن کی جوتی کے برابر بھی وہ نہیں ہے. ڈاکنز جیسے انٹلیکچوئلز, اور آپ ڈینیل ڈینٹ جیسے انٹلیکچوئلز, اور ان لوگوں کے سامنے آپ یہ کہیں گے جی یہ ان لوگوں کی کوئی اوقات ہے؟ نہیں بھیا. ابھی ڈیرک لیمبرٹ نے, متھ ویژن پوڈ کاسٹ والے نے سیدھی کھال کھینچ دی ہے ڈیوڈ وڈ کی, ٹھیک ہے. وہ ویڈیو کی
مطلب وہ ذرا تھوڑے، میں کہوں گا جو ایکس مسلم ہے نا، وہ جا کے ذرا اس کو دیکھیں اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس پرسپیکٹو سے بول رہا ہے. وہ ایگزیکٹلی اس پرسپیکٹو سے بول رہا ہے جو پرسپیکٹو جس آدمی کو دونوں سائڈ کی سٹوری پتا ہو اس سے بولے گا. ٹھیک ہے، جو میرا دکھ ہے نا وہی ان کا دکھ ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے آج تک کبھی کسی دوسرے ریلیجن کو کوئی چھوٹ نہیں دی، اس لیے کہ نہیں میرا تو مقابلہ اسلام سے. میرا مقابلہ اسلام سے نہیں ہے بھائی، میرا مقابلہ جہالت سے ہے. اور اگر کوئی پاکستانی ایکس ملحد جہالت کا مظاہرہ کرے گا تو بھائی کھال تو اس کی بھی کھینچی جائے گی، اس کو بھی انٹلیکچولی پکڑا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ اس بات پہ بلیک میل نہیں کر سکتا. بلیک میلنگ والے دن چلے گئے. جب میں سری لنکا بیٹھا تھا تم نے بہت بلیک میل کر لی، اور اب تمہارا فراڈ اور تمہاری فراڈیاں، تمہاری بلیک میلنگ، تمہاری گری ہوئی انتہائی گھٹیا حرکتیں وہ ایکسپوز ہوں گی. اور یہ مت سمجھنا کہ نہیں ہوں گی. یہ لڑائی وہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی پرسنل پرابلم ہے تو میں نے شروع کر دیا. نہیں، اب یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ تاکہ خاص طور پہ پاکستانیوں کو پتا لگے کہ گھٹیا بندہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس لیول تک جاتا ہے. اور وہ صرف اور صرف اپنی سیلفشنس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر ہر گھٹیا حربہ استعمال کرتا ہے جو بک میں بھی نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، جو عورتوں کو بلیک میل کرتا ہے، جو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف یا میرے آئیڈیا سے علیحدہ اگر تم نے بات کی تو تم لوگوں کو میں ایکسپوز کروں گا. دیکھیں میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں. ٹھیک ہے، مجھے روزانہ کی بنیاد پہ 10 سے 15 ای میلز آتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2-3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجھے اپنے ریئل ای میل سے میسج کرتے ہیں، جو میرے لیے نیچے اپنا پاکستان کا +92 فلانڈم کا نمبر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھ سے کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شادی کی تصویریں، ایک ایتھیسٹ کپل تھا، انہوں نے اپنی شادی کی تصویریں مجھے ای میل کی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ اپنی تصویریں ای میل بچوں کی تصویر ای میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں، اپنی دکھ بھری داستانیں مجھے سناتے ہیں، ان کے نام مجھے پتا ہوتے ہیں، اور میری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے نام میرے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، مگر جب کوئی پاکستانی ایکس ملحدین کو اپنا نام بتا دے اور کل کو وہ بندہ یا بندی ان سے ڈس ایگری کر جائے تو یہ بندے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی تصویر ان کے ہاتھ آ جائے تو یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تم نے میرے خلاف بات کیسے کی، میں تو تمہیں ایکسپوز کر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ ڈرامے بازی یہ فراڈیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان میں اتنی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کسی بندے سے مین ٹو مین بات کر لیں. یہ صرف اس کو دھمکیاں بھیجتے ہیں، فراڈ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کے سامنے یہ بندے ہیں وہ میں تو بڑا اچھا ہوں. بھائی آپ جتنے گھٹیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی بلیک میلنگ کا شکار رہے ہیں. آپ کتنے بڑے بلیک میلر ہیں، ڈاکسر ہیں، یہ ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے، اور آس پاس کے سب لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے، پر کوئی بولے گا نہیں نا. مگر بات یاد رکھیے کہ جب سب کچھ سامنے آئے گا تو بڑی دنیا بولے گی. وہ بات نہیں ہے کہ وہ دن چلے گئے جب کوئی بولنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ پہلے بھی ہر طرح کے فراڈیے کا مقابلہ کرتا ہوں، میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل کریکٹنس کے ہر بندے کو جو گھٹیا بھی ہے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اس کو کہو کہ نہیں 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 بات نہیں کریں گے جی، ہم کسی سے کنفلکٹ نہیں رکھیں گے، ہم تو جی سافٹ رہیں گے. یہ والی جو پولیٹیکل کریکٹنس ہے نا، میں تو بھائی ڈے 1 سے پریکٹس نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں نے تو جب ٹنی ایکس ملحدین بک رہے تھے اس ٹائم کہا تھا. تو اب جب پاکستانی ایکس ملحدین بک رہے ہیں تو میں اب بھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے خبردار رہیں، ایسے فرائیڈیوں کو اپنا کوئی سنگل پیس آف انفارمیشن بھی نہ دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کی ڈاکسنگ کریں گے بعد میں، یہ آپ کی انفارمیشن بیچ بھی سکتے ہیں لٹرلی. یہ فرائیڈیوں کا یہ حساب ہے، تو خبردار رہیں. ٹھیک ہے، اور انڈین ایکس مسلمز بھی خبردار رہیں، کیونکہ یہ فراڈی ہیں، یہ صرف پیسے کما رہے ہیں. اور بات یاد رکھیں کہ انڈین ایکس مسلمز بھی دیکھ لیں کہ بھیا جس دن انڈیا میں دنگے ہوں گے تو اگر آپ کو پتھر لگا، آپ کا گھر جلا، آپ کو چھری لگی، آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ ہندوتوا کا وہ پروپیگنڈا پیڈل کر رہے ہیں، پاکستانی بھی اور ہندوستانی بھی. ٹھیک ہے، یہ ہندوستانی نہیں بلکہ یہ تو ہے ٹونی.
یہ بھی وہ سب پروپیگنڈا پیڈل کر رہے ہیں جو کہ فراڈ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اصل میں یہ سارا چیز ہے. تو یہ فراڈیا پن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فراڈیا پن ایکسپوز تو ہوگا، وہ تو نہیں ہے کہ یہ ایکسپوز نہیں ہوگا، ایکسپوز تو ہونے والے ہو بھیا، چاہے جو مرضی کر لو، ہونے والے ہو. یہ مت سمجھنا کہ یہ معافی ہوگی. لوگوں کو سچ بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو سچ تو پتا چلے گا. یہ بات یاد رکھنا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.